تم کام کے بہانے بار بار میرے کمرے میں کیوں آتی ہو؟ گھر کے سب نوکر کہاں مر گئے ہیں؟ عدیان خان نے حقارت سے کہا۔ تائی امی نے سب ملازموں کو کام سے نکال دیا ہے، سب کام میں کرتی ہوں، وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ باپ کی اکلوتی بیٹی، ایک غلطی کی وجہ سے سنگ دل عدیان کے نکاح میں دے دی گئی۔ شٹ اپ، میری ماں بے حس نہیں ہے، میں یہ سب صرف مجبوری میں برداشت کر رہی ہوں، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ عدیان نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ ورنہ کیا؟ ہاں، تمہارے جیسی بدچلون اور آوارہ لڑکی کو میں اوقات میں رکھنا خوب جانتا ہوں، وہ بے دردی سے کہتا۔ عالیہ کے رات کے 12 بج رہے تھے، پورے گھر میں ہو کا عالم تھا، لیکن عدیان خان کے کمرے میں ایک عجیب سی تلخی محسوس ہو رہی تھی۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا جگ میز پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے عدیان کی سرد اور زہریلی آواز گونجی۔ تم کام کے بہانے بار بار میرے کمرے میں کیوں آتی ہو؟ گھر کے سب نوکر کہاں مر گئے ہیں؟ عدیان نے بستر پر بیٹھتے ہوئے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عالیہ کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ عالیہ نے اپنی نم آنکھوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور دھیمے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تائی امی نے سب ملازموں کو کام سے نکال دیا ہے، اب گھر کا سب کام میں ہی کرتی ہوں۔ شٹ اپ، عدیان اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اپنی یہ مظلومیت کی اداکاری میرے سامنے بند کرو۔ میری ماں بے حس نہیں ہے کہ وہ اس اتنے بڑے گھر کا سارا کام اکیلی جان پر ڈال دے۔ تم اپنی چالاکیوں سے میری ماں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو تاکہ میرے دل میں جگہ بنا سکو۔ خدا را ایسا مت کہیں۔ عالیہ کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ میں نے کبھی کوئی چالاکی نہیں کی۔ تائی امی نے خود کہا ہے کہ اس گھر میں اگر رہنا ہے تو نوکر بن کر رہنا ہوگا، کیونکہ تم کیا؟ عدیان نے تنزن ابرو اچکائے۔ میں یہ سب صرف مجبوری میں برداشت کر رہی ہوں، ورنہ… عالیہ نے تڑپ کر کہا، مگر بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے بابا کا چہرہ، ہسپتال کا وہ منظر اور وہ تہمتیں اس کے ذہن میں گھوم گئیں جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں بولو، ورنہ کیا؟ عدیان نے تپ کر اس کا بازو بے دردی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عالیہ کی سسکیاں بند گئیں۔ چھوڑیے مجھے عدیان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عالیہ نے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر عدیان کی طاقت کے آگے وہ بالکل بے بس تھی۔ درد؟ تمہیں درد کا پتہ ہے؟ عدیان نے اسے اپنے اور قریب کھینچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم جیسی بدچلن اور آوارہ لڑکی کو میں اوقات میں رکھنا خوب جانتا ہوں۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ مجھ سے نکاح کروا کے تم یہاں راج کرو گی؟ عدیان، وہ جھوٹ تھا۔ عدیان، وہ سب جھوٹ تھا۔ میں پاک دامن ہوں، میرے بابا بے قصور مر گئے۔ عالیہ نے چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا۔ خاموش رہو، اپنی گندی زبان سے چچا کا نام مت لو، ان کا خون تمہاری گردن پر ہے۔ میں نے صرف ان کی آخری خواہش اور مجبوری کی خاطر تمہارے گلے میں یہ نکاح کا توق ڈالا ہے، ورنہ تمہارے جیسی لڑکی کو تو میں اپنے گھر کی دہلیز بھی پار نہ کرنے دوں۔ عدیان کا لہجہ سنگ دلانہ تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو مجھے طلاق دے دیتے، کیوں لائے مجھے اس جہنم میں؟ عالیہ نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ طلاق؟ عدیان سفاکیت سے ہنسا۔ اتنی جلدی نجات چاہیے تمہیں؟ نہیں عالیہ خان، اتنی آسانی سے نہیں۔ تم نے میری زندگی برباد کی، میرے چچا کو مارا، اب تم اس کی سزا بھگتو گی۔ 1 مہینہ میں دبئی میں تھا تو تمہیں موقع نہیں ملا اور تم امی جان کے آگے سیدھی بنی رہی۔ اب میں واپس آ گیا ہوں تو روز نئے بہانے سے میرے کمرے میں آتی ہو۔ بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ میں صرف پانی رکھنے آئی تھی۔ عالیہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جانے دیں پلیز۔ میں تمہارا شوہر ہوں عالیہ، اور تم بار بار میرے سامنے آ کر مجھے اشتعال دلاتی ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس مظلومیت کے پیچھے اپنے گناہ چھپا لوگی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ عدیان کا غصہ اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ عالیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن عدیان کے سر پر اس وقت صرف غصہ اور نفرت سوار تھی۔ رحم کی بھیک وہ لڑکی مانگ رہی ہے جس کی آوارگی کے چرچے سب نے دیکھے۔ عدیان نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے جکڑ لیے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک شوہر کا حق کیا ہوتا ہے اور تمہاری اوقات کیا ہے۔ نہیں عدیان، پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ عالیہ بری طرح رونے لگی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔
لیکن عدیان اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بے دردی سے عالیہ کو بستر پر گرایا۔ عالیہ کی صدمے اور بے بسی سے بھری سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑنے لگیں۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، مگر عدیان کی سنگ دلی اور غصے کے سامنے اس کی ہر فریاد ناکام ہو گئی۔ اس نے اپنا ازدواجی حق ایک سزا کے طور پر اس پر نافذ کر دیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں گہری اور پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ صرف عالیہ کی ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جو بستر کے ایک کونے میں سسکیوں کو دبا کر پڑی تھی۔ عدیان نے گہرا سانس لیا اور غصے کی شدت کم ہونے پر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ سفید بیڈ شیٹ پر سرخی کا ایک واضح نشان چمک رہا تھا، معصومیت کا وہ گواہ جس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ عدیان ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اندر تک کانپ اٹھا۔ ایک ایسا جھٹکا جس نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ عدیان کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ لڑکی جس پر اس نے بدچلنی کا لیبل لگایا تھا، جس کی ویڈیوز دیکھ کر اس نے اسے گناہ گار سمجھا تھا، وہ تو بالکل پاک دامن تھی، وہ تو بالکل معصوم تھی۔ اس نے پلٹ کر عالیہ کی طرف دیکھا، جو چادر میں خود کو چھپائے چہرہ تکیے میں دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی بے بسی عدیان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ عدیان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پشیمانی اور خوف کی ایک ایسی لہر اس کے اندر دوڑی جس نے اسے ایک ہی پل میں مجرم بنا دیا۔ وہ بیڈ شیٹ کے اس نشان کو دیکھتا رہا اور پھر عالیہ کو۔ الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے تھے اور وہ اسی حالت میں بالکل ساکت ہو کر رہ گیا۔ رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور صبح کی پہلی کرن دالان پر پڑ رہی تھی، لیکن عدیان خان کے اندر کا اندھیرا جوں کا توں تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ کمرے کی دیواریں سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، اس لیے وہ دالان میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں شدید سرخ لکیریں تھیں، جو اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ رات کا وہ منظر، سفید بیڈ شیٹ پر موجود وہ سرخ نشان، اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا اور اسے بار بار یاد دلا رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہ دالان کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ اچانک اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں گم ہو گیا۔ 2 ماہ قبل زندگی کتنی پرسکون تھی، لیکن پھر ایک رات عدیان کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کچھ پیغامات اور ویڈیوز موصول ہوئیں۔ جیسے ہی عدیان نے وہ ویڈیو کھولی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ویڈیو میں عالیہ کسی غیر مرد کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ عدیان کا خون کھول اٹھا۔ وہ عالیہ کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، مگر اس ویڈیو نے اس کی محبت کو ایک ہی پل میں شدید نفرت میں بدل دیا۔ ابھی وہ اس صدمے سے نکل بھی نہ پایا تھا کہ اسے ہسپتال سے فون آیا۔ وہ بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا، جہاں اس کے چچا عالیہ کے بابا ICU کے بستر پر دم توڑ رہے تھے۔ وہ ویڈیوز اور تصاویر ان کے نمبر پر بھی بھیجی گئی تھیں، جیسے ان کا ضعیف اور غیرت مند دل برداشت نہ کر سکا اور انہیں شدید ہارٹ اٹیک آیا۔ ہسپتال کے سرد کمرے میں عالیہ کے بابا نے روتے ہوئے عدیان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا اور بے بسی تھی۔ عدیان، میرے بچے، چچا کی آواز اکھڑ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری عالیہ ایسی نہیں ہے، میری تربیت گناہ گار نہیں ہو سکتی، لیکن یہ زمانہ اسے جیتے جی مار دے گا۔ کوئی اس کی سچائی پر یقین نہیں کرے گا۔ چچا جان، آپ پلیز خود کو سنبھالیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، عدیان نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، حالانکہ اس کا اپنا دل عالیہ کی اس مبینہ حقیقت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نہیں عدیان، میرے پاس وقت نہیں ہے، چچا نے تڑپ کر کہا۔ میری آخری خواہش پوری کر دو، میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو، اس سے نکاح کر لو عدیان، ورنہ میں قبر میں بھی سکون سے نہیں سو پاؤں گا، مجھے برباد ہونے سے بچا لو۔ چچا کی حالت اور ان کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر عدیان مجبور ہو گیا۔ وہ اپنے چچا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے وہ ان کی بات نہیں ٹال سکا۔ ہسپتال کے اسی بستر کے پاس انتہائی سادگی اور بھاری دل کے ساتھ عدیان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کا رجسٹر سائن ہوتے ہی چچا نے ایک آخری پرسکون سانس لی اور ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عالیہ وہیں فرش پر بیٹھ کر چیخ اٹھی تھی، لیکن عدیان کے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ نکاح کے اگلے ہی دن عدیان نے عالیہ سے بات تک کرنا گوارا نہ کیا اور نفرت کی شدت میں 1 مہینے کے لیے دبئی چلا گیا، تاکہ اسے عالیہ کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔
اس کا خیال تھا کہ عالیہ نے اس کے چچا کی جان لی ہے اور وہ ایک بدچلن لڑکی ہے، اور اب عالیہ سے زبردستی اپنا حق وصولنے کے بعد اسے اس کی بے گناہی کا جیسے یقین ہونے لگا اور وہ پچھتاوے میں گھرنے لگا۔ عالیہ، او عالیہ، کہاں مر گئی ہو؟ صبح کے 7 بج گئے ہیں اور ابھی تک دالان میں جھاڑو نہیں لگی۔ تائی جان زبیدہ بیگم کی کرخت اور اونچی آواز نے ادیان کے ماضی کے سحر کو یکلخت توڑ دیا۔ وہ چونک کر حال میں واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ عالیہ، جس کا چہرہ رات کے واقعے کے بعد بالکل زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، کچن سے کانپتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا اور وہ اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک لنگڑاہٹ اور بے بسی واضح تھی۔ تائی امی، میں بس ابھی جھاڑو لگاتی ہوں۔ وہ کچن میں ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ عالیہ نے انتہائی دھیمے اور لرزتے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں رات کے صدمے کی گونج اب بھی باقی تھی۔ بہانے مت بناؤ میرے سامنے۔ زبیدہ بیگم نے غصے سے اسے گھورا۔ جب سے ادیان دبئی سے واپس آیا ہے تمہارے نخرے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم یہاں عیش کرو گی؟ جو کرتوت تم نے کیے ہیں نا، اس کے بعد تو تمہیں اس گھر کے کسی کونے میں منہ چھپا کر بیٹھنا چاہیے تھا، مگر تم ہو کہ سارا دن نوکروں کو نکالنے کے تانے دیتی ہو۔ چلو جلدی کرو، پہلے صحن صاف کرو، پھر سب کے لیے ناشتہ میز پر لگاؤ۔ ادیان دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کی ماں کا ایک ایک لفظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے رات کو اس نے خود عالیہ کو انہی الفاظ سے نوازا تھا۔ پشیمانی کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسی دوران ادیان کے چھوٹے بہن بھائی دانیال اور مائرہ بھی وہاں آ گئے۔ عالیہ کو اس حال میں دیکھ کر مائرہ کا دل بھر آیا۔ وہ اپنی ماں کے قریب گئی اور دھیمی آواز میں بولی، امی، آپ کیوں روز صبح صبح عالیہ آپا پر چلاتی ہیں؟ گھر کے سب ملازم آپ نے نکال دیے ہیں، اکیلی جان کتنا کام کرے گی؟ اور آج تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، دیکھیں ان کا چہرہ کتنا پیلا ہو رہا ہے۔ تم خاموش رہو مائرہ، زبیدہ بیگم نے اسے جھاڑ دیا۔ تمہیں بڑا درد جاگ رہا ہے اس کا؟ تم نہیں جانتی یہ لڑکی کس کماش کی ہے۔ اگر میں اس پر سختی نہ کروں تو یہ سر پر چڑھ جائے گی۔ اپنے کام سے کام رکھو اور جا کر کالج کی تیاری کرو۔ دانیال نے بھی عالیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی عالیہ کے لیے صرف افسوس اور ہمدردی تھی۔ وہ عالیہ کے پاس گیا اور دھیمے سے بولا، آپا، آپ جھاڑو مجھے دے دیں، میں لگا دیتا ہوں، آپ جا کر آرام کر لیں۔ نہیں دانیال، عالیہ نے زبردستی مسکرانے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فرش پر گرا۔ میں کر لوں گی، تائی امی ناراض ہوں گی، تم لوگ ناشتہ کرو۔ زبیدہ بیگم نے دانیال کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ دانیال، تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں اس گناہگار لڑکی کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے گناہوں کی سزا اسے ملنی ہی چاہیے۔ ادیان جو اب تک خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل پشیمانی اور گناہ کے احساس سے پھٹنے لگا۔ وہ لڑکی جو بالکل معصوم تھی، جس کا دامن بالکل پاک تھا، وہ اس کے گھر میں ملازموں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود ادیان تھا۔ اس نے رات اس معصوم پر وہ ظلم کیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ عالیہ نے جھک کر جیسے ہی جھاڑو اٹھائی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ نڈھال ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے ستون کا سہارا لیا۔ ادیان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، اسے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہتا تھا، مگر اس کے اپنے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اس کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ وہ صرف دور کھڑا پشیمانی کے آنسو پیتا رہا۔ کچن میں توے پر پراٹھا پک رہا تھا، لیکن عالیہ کے اندر پشیمانی اور خوف کی ایک الگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ادیان نے جو وحشت دکھائی تھی، اس نے عالیہ کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ جوتوں کر کے ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر ایک سایہ لہرایا۔ عالیہ نے چونک کر دیکھا تو سامنے ادیان کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عالیہ کے ہاتھ سے چمٹا چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ کچن کی سلیب سے جا لگی۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ ادیان نے عالیہ کے چہرے پر اپنے لیے وہ وحشتناک خوف دیکھا تو اس کے دل پر جیسے کسی نے آرا جلا دیا۔ اس کے دل میں عالیہ کے لیے محبت کی ایک شدید لہر جاگی تھی جو اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ عالیہ کے قریب جانا چاہتا تھا، اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا تھا۔ عالیہ، ادیان کی آواز میں صرف ایک التجا تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے کچن کے اندر داخل ہوا۔
پلیز پیچھے ہٹیں عدیان، خدا کے لیے میرے قریب مت آئیں۔ عالیہ نے دونوں ہاتھ آگے کر کے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، ایک بے بسی تھی۔ رات کی سزا کیا کافی نہیں تھی؟ اب کیا میری جان لیں گے؟ عالیہ خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، عدیان نے تڑپ کر کہا اور نیچے گرا ہوا چمٹا اٹھانے کے لیے جھکا۔ لاؤ یہ میں کر دیتا ہوں، تم جا کر بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی عدیان کا ہاتھ چمٹا پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، عالیہ نے اپنا ہاتھ ایسے پیچھے کھینچا جیسے اس نے کسی جلتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے عدیان خان۔ آپ کا غصہ، آپ کی نفرت اور آپ کا یہ بدلتا ہوا روپ، مجھے سب سے خوف آتا ہے۔ مجھے بس میرے حال پر چھوڑ دیں، یہی آپ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ عالیہ نے روتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ عدیان وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے گناہ اتنے بھاری تھے کہ الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ بس وہیں کھڑا عالیہ کے گرد منڈلاتا رہا، اس امید پر کہ شاید وہ اسے ایک بار دیکھ لے، مگر عالیہ نے اس کی طرف دوبارہ نہ دیکھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پورا خاندان جمع تھا۔ تایا ابو رحمت خان اخبار پڑھ رہے تھے جبکہ دانیال اور مائرہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ زبیدہ بیگم بار بار کچن کی طرف دیکھ کر اپنی گھڑی چیک کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر دیر کر رہی ہے۔ صبح کے 7:30 بج گئے ہیں اور اب تک ناشتے کا نام و نشان نہیں۔ زبیدہ بیگم نے گڑ کر کہا۔ امی وہ صبح سے اکیلی کچن میں لگی ہوئی ہے، گھر کے سب ملازم جو آپ نے نکال دیے ہیں، اکیلی جان کتنا کام کرے گی؟ مائرہ نے دھیمی آواز میں ماں کو یاد دلایا۔ تم اس کی طرفداری بند کرو مائرہ۔ زبیدہ بیگم نے اسے گھورا اور پھر اونچی آواز میں چلائیں۔ عالیہ، او عالیہ، کہاں مر گئی ہو؟ جلدی لاؤ ناشتہ، سب بھوکے بیٹھے ہیں یہاں۔ کچن سے عالیہ ایک بھاری ٹرے اٹھائے باہر نکلی جس میں چائے کا کیٹل، پراٹھے اور پلیٹیں رکھی تھیں۔ اس کی کمزوری اور تھکن اس کی چال سے صاف ظاہر تھی۔ وہ بمشکل ٹرے سنبھالے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عدیان بھی کچن سے اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا تھا۔ اس کی نظریں عالیہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی عالیہ ٹیبل کے قریب پہنچی، زبیدہ بیگم نے طنز کا تیر چلایا۔ بس یہی سلیقہ سکھایا تھا تمہاری ماں نے؟ تو پراٹھے لانے میں پورا دن لگا دیتی ہو۔ اگر کام نہیں کرنا تو صاف بتا دو، یہ نخرے یہاں نہیں چلیں گے۔ عالیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور ٹرے میز پر رکھنے ہی والی تھی کہ اس کا توازن بگڑا۔ چائے کی کیٹل گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے ٹرے کو تھام لیا۔ وہ ہاتھ عدیان کا تھا۔ عدیان نے عالیہ کے ہاتھ سے ٹرے لی اور اسے سختی سے میز پر پٹخ دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، مگر یہ غصہ عالیہ پر نہیں بلکہ اپنی ماں کے رویے پر تھا۔ امی بس کر دیں، اب بہت ہو گیا۔ عدیان کی آواز پورے دالان میں گونج اٹھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ سہم گئے۔ رحمت خان نے اخبار نیچے کیا اور حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو آج تک اپنی ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عدیان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اپنی ماں سے؟ ایک گھٹیا لڑکی کی خاطر تم مجھ پر چلا رہے ہو؟ زبیدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ وہ ملازمہ نہیں ہے امی، عدیان نے دو ٹوک اور سنگین لہجے میں کہا۔ وہ اس گھر کی بہو ہے، نوکرانی نہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ میری بیوی ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی عالیہ پر آواز نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی وہ گھر کا کوئی کام کرے گی۔ پورے دالان میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ مائرہ اور دانیال نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عالیہ نے چونک کر اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے عدیان کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کل رات تک کسی دنیا کی سب سے بدترین لڑکی کہہ رہا تھا، وہ آج سب کے سامنے اس کے لیے کھڑا تھا۔ عالیہ کے دل میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک نیا خوف جاگ اٹھا کہ کہیں یہ عدیان کی کوئی نئی چال تو نہیں۔ عدیان، تمہاری عقل تو ٹھیک ہے؟ زبیدہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تم اس لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو جس کے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے چچا دنیا سے چلے گئے، جس کی بد چلنی کے چرچے۔ امی میں نے کہہ دیا نا بس، عدیان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک حتمی فیصلہ تھا۔ آج کے بعد ماضی کا کوئی ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ عالیہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ عالیہ نے ایک پل کے لیے عدیان کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی یہ تناؤ ختم ہی ہوا تھا کہ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور کرن ہنستی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ انتہائی چمکدار اور مہنگے لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ عالیہ کی بربادی اور عدیان کی واپسی پر اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ السلام علیکم پھوپھو جان۔ ارے واہ، سب ناشتے کی ٹیبل پر ہیں، کرن نے چہکتے ہوئے کہا اور سیدھی عدیان کی طرف بڑھی۔ گڈ مارننگ عدیان۔
آپ دبئی سے واپس آ گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کا کتنا انتظار کر رہی تھی۔ میرے لیے کیا لائے ہیں آپ وہاں سے؟ کرن نے ہمیشہ کی طرح ادیان کے قریب ہونے کی کوشش کی، یہ سوچ کر کہ ادیان عالیہ سے نفرت کرتا ہے تو یقیناً اس کی طرف مائل ہوگا، لیکن ادیان نے کرن کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ٹیبل پر رکھی چائے کا کپ اٹھایا اور اسے بغیر چکھے واپس رکھ دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سرد تھا۔ کرن، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ادیان نے انتہائی بے رخی اور سرد لہجے میں کہا۔ کرن کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ ادیان، یہ کیا بات ہوئی؟ میں اتنے دنوں بعد آئی ہوں اور آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ پھوپھو جان دیکھیں نا ادیان کو کیا ہوا ہے۔ زبیدہ بیگم خود ابھی تک ادیان کے بدلے ہوئے رویے کے صدمے میں تھیں، اس لیے وہ خاموش رہیں۔ ادیان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کرن کو ایک سرد اور غضبناک نظر سے دیکھا، جس سے کرن کے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اور کرن، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کے معاملات میں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ادیان ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ دانیال اور مائرہ بھی خاموشی سے اپنے کمروں کی طرف چل دیے، جبکہ رحمت خان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دالان میں اب صرف زبیدہ بیگم اور کرن رہ گئی تھیں۔ کرن کا چہرہ غصے اور حیرت سے زرد پڑ چکا تھا۔ ادیان نے اسے کبھی اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اسے گھاس بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ پھوپھو جان، یہ ادیان کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کرن نے دھیمی مگر اضطرابی آواز میں پوچھا۔ یہ تو عالیہ کا نام سن کر آگ بگولا ہو جاتا تھا، آج اس کا رویہ اتنا بدلا ہوا کیوں ہے؟ کہیں سے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ کرن کے دل میں ایک خوفناک شبے نے جنم لے لیا تھا۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی سازش کی بنیادیں پہلی بار ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خان ولاس کا وسیع لاؤنج آج قریبی رشتہ داروں کی آمد کی وجہ سے چہل پہل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ادیان کے دبئی سے واپس آنے کی خوشی میں زبیدہ بیگم نے ایک چھوٹی سی خاندانی دعوت رکھی تھی۔ صوفوں پر چچی شگفتہ، مانی، بوبی اور چند دوسری خواتین بیٹھی گفتگو میں مصروف تھیں، جبکہ کرن ہمیشہ کی طرح زبیدہ بیگم کے بالکل قریب بیٹھی ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اسی دوران عالیہ سر پر سفید چادر اوڑھے انتہائی سادگی کے ساتھ چائے اور لوازمات کی ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ وہاں ہو کر بھی وہاں موجود نہ ہو۔ کرن نے جیسے ہی عالیہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے زبیدہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ بیٹھی چچی شگفتہ کو مخاطب کرتے ہوئے دھیمی مگر اتنی اونچی آواز میں کہا کہ آس پاس کے لوگ سن سکیں۔ تائی جان، ذرا ملاحظہ کیجئے اپنی خاندانی بہو کو، اتنے بڑے گھر کی عزت ہے، ادیان جیسے نامور بزنس مین کی بیوی ہے، مگر حلیہ دیکھیں، جیسے اس گھر کی بہو نہیں، کوئی ادنا نوکرانی ہو، شادی کے بعد بھی نوکروں کی طرح سر جھکائے گھومتی رہتی ہے۔ چچی شگفتہ نے بھی عالیہ کو گھورا اور بولی، ہاں زبیدہ، بات تو کرن ٹھیک کہہ رہی ہے، آخر یہ اتنی سہمی کیوں رہتی ہے؟ اور حلیہ تو دیکھو، کوئی کہے گا یہ رحمت بھائی کی بڑی بہو ہے؟ زبیدہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے حقارت سے عالیہ کو دیکھا اور بولی، چھوڑو شگفتہ، جس کے خمیر میں ہی سلیقہ نہ ہو اسے جتنا مرضی رانی بنا دو، اس نے نوکرانی ہی دکھنا ہے، اور پھر اندر کی گندگی چھپائے نہیں چھپتی۔ کرن نے موقع غنیمت جانا اور تائی جان کے مزید کان بھرتے ہوئے بولی، تائی جان، اصل بات حلیے کی نہیں، چال چلن کی ہوتی ہے۔ جس لڑکی کا چال چلن ہی ایسا آوارہ ہو، وہ بھلا خاندانی بہوؤں کی طرح کیسے رہ سکتی ہے؟ اندر کا چور انسان کو کبھی سیدھا کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو معصوم بن کر گھومتی ہے نا، سب ڈرامہ ہے۔ عالیہ کے ہاتھ میں ٹرے لرزنے لگی۔ اس نے یہ سب سن لیا تھا، مگر اس کے پاس ان تہمتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے چائے کی پیالیاں میز پر رکھنے لگی کہ اچانک پیچھے سے ایک گرجدار و باروب آواز نے پورے لاؤنج کو خاموش کروا دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کرن؟ سب نے چونک کر دیکھا۔ ادیان سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ اس کی آنکھیں کرن پر ٹکی ہوئی تھیں، جن میں شدید غیظ و غضب تھا۔ وہ دھیمے مگر انتہائی سنگین قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج کے مرکز میں آیا۔ ادیان، تم؟ کرن کا رنگ خوف سے اڑ گیا۔ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ایسے ہی کہہ رہی تھی؟ ادیان نے سب رشتہ داروں کے سامنے کرن کو بری طرح جھاڑ پلا دیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم میری بیوی کے چال چلن پر انگلی اٹھاؤ؟ تم اس گھر کی ایک مہمان ہو اور اپنی حد میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آج کے بعد تمہاری گندی زبان سے عالیہ کے خلاف ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ لاؤنج میں موجود تمام رشتہ دار دنگ رہ گئے۔
زبیدہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ ادیان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کرن تمہاری کزن ہے، تم سب کے سامنے اس کی اس طرح بے عزتی کر رہے ہو۔ امی، بدتمیزی کرن کر رہی ہے، میں نہیں۔ ادیان نے اپنی ماں کو بھی دو ٹوک جواب دیا۔ عالیہ اس گھر کی عزت ہے اور میری بیوی ہے۔ اگر کسی کو اس کا یہاں رہنا یا اس کا حلیہ پسند نہیں ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے، لیکن میرے گھر میں بیٹھ کر میری بیوی کی تذلیل میں برداشت نہیں کروں گا۔ ادیان نے جھک کر عالیہ کے ہاتھ سے ٹرے لی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے انتہائی نرمی سے عالیہ کا ہاتھ تھاما جو خوف اور صدمے سے بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور اسے سب کے سامنے لاؤنج سے نکال کر اوپر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ پیچھے لاؤنج میں ایک طوفان مچ چکا تھا اور کرن ذلت کے مارے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ادیان نے دروازہ بند کیا۔ اس نے عالیہ کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ ادیان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کا لمس اب بھی عالیہ کو ڈراتا ہے۔ اسی وقت ادیان کی جیب میں فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے فون نکالا۔ یہ اس کے سائبر کرائم انویسٹیگیٹر دوست سلمان کا میسج تھا۔ ادیان، میں نے اس پرانے نمبر کا ڈیٹا چیک کیا ہے۔ وہ سم ایک فیک آئی ڈی پر ایکٹیویٹ کی گئی تھی، اور جس لوکیشن سے وہ ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کی گئیں وہ کوئی پبلک وائی فائی تھا۔ مجرم بہت چالاک ہے، اس نے اپنے نشانات بہت اچھے سے مٹائے ہیں، لیکن میں ہار نہیں مان رہا۔ میں آئی پی ایڈریس کو دوبارہ ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا مزید وقت چاہیے۔ ادیان نے ایک گہرا سانس لیا اور فون واپس جیب میں رکھ دیا۔ اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ تصاویر کس نے بھیجی۔ وہ دن رات اس نامعلوم دشمن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے ان دونوں کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اصل مجرم سامنے آئے تاکہ وہ عالیہ کا دامن پوری دنیا کے سامنے صاف کر سکے، حالانکہ وہ خود اس کی پاک دامنی کا گواہ بن چکا تھا، مگر دنیا کے تانے عالیہ کو مار رہے تھے۔ ادیان نے قدم بڑھائے اور عالیہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں پشیمانی اور التجا کی حد درجہ مٹھاس تھی۔ عالیہ، پلیز مت رو۔ میں جانتا ہوں کرن نے جو کہا وہ ناقابل برداشت تھا، مگر تم پریشان مت ہو۔ میں نے اسے اس کی اوقات بتا دی ہے، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ عالیہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں ادیان کے لیے کوئی تشکر یا محبت نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اور صرف بے اعتباری اور خوف تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ادیان خان؟ عالیہ کی آواز میں ایک عجیب سا سرد پن تھا۔ عالیہ، میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، ادیان نے تڑپ کر کہا۔ حفاظت؟ عالیہ تلخی سے ہنسی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ یا یہ آپ کا کوئی نیا وار ہے؟ کل رات تک جو شخص مجھے بدچلن اور آوارہ کہہ رہا تھا، جو مجھ پر اپنے ظلم کو اپنا حق سمجھ رہا تھا، وہ آج اچانک سب کے سامنے میرا محافظ بن گیا۔ کیوں؟ کیا یہ آپ کا کوئی نیا نفسیاتی کھیل ہے؟ کیا آپ مجھے دنیا کی نظروں میں اچھا بنا کر پھر سے اکیلے میں میری روح کو کچلنا چاہتے ہیں؟ عالیہ، خدا کے لیے ایسا مت سوچو، میں بدل گیا ہوں، مجھے میری غلطی کا احساس۔ ادیان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ دور رہیں مجھ سے۔ عالیہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور صوفے کے دوسرے کونے میں سمٹ گئی۔ آپ کا یہ دفاع، آپ کی یہ ہمدردی مجھے سب جھوٹ لگتا ہے۔ آپ کی ہر بات مجھے تڑپاتی ہے۔ مجھے آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کل رات کیا، اس کے بعد میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ عالیہ کی دوری اور اس کے یہ الفاظ ادیان کے دل کے آر پار ہو گئے۔ پشیمانی کی آگ اس کے اندر اور تیز ہو گئی۔ وہ اپنی ہی بیوی کے سامنے ایک مجرم کی طرح بیٹھا تھا، اور اس کی یہ دوری ادیان کو جیتے جی مار رہی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، بس خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عالیہ تنہائی کے کرب میں وہیں روتی رہی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور خان ولاس کے وسیع لاؤنج میں ایک بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے صوفوں پر پورا خاندان جمع تھا۔ رحمت خان تسبیح پڑھ رہے تھے، زبیدہ بیگم اپنے خیالات میں گم چائے کی پیالی تھامے بیٹھی تھی، جبکہ دانیال اور مائرہ صوفے کے دوسرے کونے میں بیٹھے موبائل فونز میں مصروف تھے۔ عالیہ ہمیشہ کی طرح ایک طرف خاموش کھڑی سب کے لیے چائے کے کپ رکھ رہی تھی، جبکہ ادیان چند قدم دور کھڑا مسلسل چوری چھپے عالیہ کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی اور تڑپ کی آمیزش واضح تھی۔ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ کھلا۔ سب کے سب چونک گئے اور نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کرن تھی، مگر یہ وہ مغرور، ہنستی مسکراتی اور چمکدار لباس میں ملبوس کرن نہیں تھی جو روز یہاں آتی تھی۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں لپٹا ہوا تھا، آنکھوں کا کاجل بہہ کر گالوں پر پھیل چکا تھا، اور اس کا پورا وجود خوف اور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی پاگلوں کی طرح روتی ہوئی لاؤنج کی طرف بھاگی۔ پھوپھو جان مجھے بچا لیں، میں برباد ہو گئی، میں کہیں کی نہیں رہی۔
کرن نے چیخ کر زبیدہ بیگم کے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جس نے پورے لاؤنج میں سنسنی پھیلا دی۔ زبیدہ بیگم گھبرا کر کھڑی ہو گئیں اور اس کے بکھرے بال پیچھے کرتے ہوئے بولیں، کرن، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ، تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ رحمت خان نے بھی تسبیح روکی اور سنجیدہ سے آگے جھکے۔ بیٹا، ہوا کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ، کس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کرن نے روتے ہوئے اپنا موبائل فون کانپتے ہاتھوں سے زبیدہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ تائی جان، عاصم مجھے بلیک میل کر رہا ہے، وہ مجھے جیتے جی مار دے گا۔ عدیان نے جیسے ہی یہ سنا اس کے ابرو تن گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کرن کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ اس نے جیسے ہی اسکرین پر موجود میسیجز اور کچھ نازیبا ویڈیوز دیکھیں، اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ عاصم نامی ایک لڑکے نے، جس سے کرن کے قریبی مراسم تھے، کرن کی کچھ نجی اور قابل اعتراض ویڈیوز بنا رکھی تھی اور اب وہ اسے لاکھوں روپے کے لیے بلیک میل کر رہا تھا، ورنہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے کرن؟ عدیان کی آواز میں ایک دبی دبی گرج تھی۔ تم اس عاصم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور یہ سب کیا ہے؟ عدیان، مجھے بچا لیں پلیز۔ کرن نے اب عدیان کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے عاصم پر بھروسہ کیا تھا، مگر وہ ایک نمبر کا دھوکے باز نکلا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اسے آج رات تک 20 لاکھ روپے نہ دیے تو وہ یہ سب ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال دے گا۔ تائی جان، میرے بابا اور بھائی مجھے زندہ مار ڈالیں گے، میری عزت مٹی میں مل جائے گی، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ کرن خوف اور پچھتاوے کی اس آگ میں جل رہی تھی جس کی تپش اب اس کی روح تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بری طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص صدمے میں تھا۔ زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے گرا اور قالین پر چائے پھیل گئی۔ اسی لمحے روتی ہوئی کرن کی نظر ایک کونے میں کھڑی عالیہ پر پڑی، جو بالکل خاموش، پرسکون مگر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ کو دیکھ کر کرن کے دماغ میں جیسے بجلی کوند گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے عالیہ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، کیسے اس نے عالیہ کی عزت اچھالی تھی، اور آج مکافات عمل کا کوڑا خود اس پر برس رہا تھا۔ جو خوف، جو ذلت، جو تنہائی اس نے عالیہ کی جھولی میں ڈالی تھی، آج وہی سب کچھ دگنا ہو کر اس کے اپنے سامنے کھڑا تھا۔ کرن کے اندر کا سارا غرور ایک ہی پل میں خاک ہو گیا۔ وہ فرش پر گھسیٹتی ہوئی زبیدہ بیگم کو چھوڑ کر سیدھی عالیہ کے پاس گئی اور سب کے سامنے عالیہ کے پیروں میں گر گئی۔ کرن، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ زبیدہ بیگم نے چیخ کر کہا۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کرن نے عالیہ کے پاؤں پکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ جو گھڑا میں نے تمہارے لیے کھودا تھا، آج میں خود اس میں گر گئی ہوں۔ عالیہ نے جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کرن، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عالیہ، وہ ویڈیوز اور تصویریں جو تمہارے بابا اور عدیان کو بھیجی گئی تھیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ کرن نے روتے ہوئے سب سچ اگل دیا، جس کا دھماکہ پورے خان بلاس کو ہلا گیا۔ وہ ویڈیوز تمہاری نہیں تھیں۔ میں نے ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ کو پیسے دے کر تمہارے چہرے کی ڈیپ فیک ویڈیوز اور تصویریں بنوائی تھیں۔ کیا؟ لاؤنج میں جیسے ایک بم پھٹا۔ عدیان کا پورا وجود ایک ہی پل میں منجمد ہو گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ زبیدہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رحمت خان غصے اور صدمے کی شدت سے صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ دانیال اور مائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم نے کیا کہا؟ عدیان کی آواز گہری اور خوفناک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کرن کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ غصے اور پچھتاوے کی ایک ایسی لہر اس کے اندر اٹھی تھی کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں کرن کا گلا دبا دے۔ ہاں عدیان، میں نے کیا یہ سب۔ کرن نے پاگلوں کی طرح ہنستے اور روتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں آپ کو پانا چاہتی تھی۔ میں اس عالیہ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ آپ ہمیشہ اسے پسند کرتے تھے۔ میں اس کی بربادی چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ فیک ویڈیوز بنوا کر ایک نامعلوم نمبر سے آپ کو اور چچا جان کو بھیجی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چچا جان کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور وہ مر جائیں گے۔ میں تو بس عالیہ کو آپ کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی تاکہ آپ اس سے نفرت کریں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ سارا راز کھل چکا تھا۔ وہ نامعلوم دشمن، وہ گمنام چہرہ جس کی تلاش میں عدیان دن رات ایک کر رہا تھا، کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے خون کی شریک کرن تھی۔ عالیہ نے جیسے ہی یہ سنا، وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر یہ آنسو صدمے کے نہیں بلکہ اپنی پاک دامنی کا سچ سب کے سامنے آنے کے تھے۔ اس کے بابا کی روح کو آج سکون مل گیا تھا، اس کا دامن صاف ہو چکا تھا۔ تم ایک نمبر کی مکار اور بدبخت لڑکی ہو۔
رحمت خان کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کرن کو بالوں سے پکڑ کر فرش سے اٹھایا۔ ہم نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح پالا، تمہیں اس گھر میں ہمیشہ عزت دی، اور تم نے ہماری ہی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، میرے بھائی کی جان لے لی، تم نے ایک معصوم لڑکی پر ایسا گھٹیا الزام لگایا۔ انکل مجھے معاف کر دیں، میں پچھتا رہی ہوں، عاصم مجھے برباد کر دے گا، کرن نے گڑ گڑا کر کہا۔ چلو نکلو یہاں سے، رحمت خان نے شفاقیت سے کہا۔ انہوں نے کرن کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف لے گئے۔ تمہارے جیسی گندی اور نیچ لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، عاصم تمہارا جو حشر کرتا ہے کرنے دو، تم اسی لائق ہو، آج کے بعد اگر تم نے اس گھر کی طرف رخ بھی کیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ رحمت خان نے کرن کو بے دردی سے دھکا دے کر گھر کے گیٹ سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ لاؤنج میں اب ایک بھیانک خاموشی تھی۔ زبیدہ بیگم صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہیں اپنے کیے پر شدید شرمندگی تھی کہ انہوں نے ایک معصوم لڑکی پر اتنے ظلم کیے۔ عدیان وہیں کھڑا بت بنا فرش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل گناہ اور پچھتاوے کے اتنے بڑے بوجھ تلے دب چکا تھا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر عالیہ کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رو رہی تھی، وہ معصوم جو بے قصور ہو کر بھی اس جہنم کو بھگت رہی تھی جس کا ایندھن خود عدیان نے تیار کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر ایک پرسکون خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ عالیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا دل ہلکا تھا، اس کے چہرے پر وہ پرانا خوف اور زردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ شام کو جو کچھ ہوا اس نے عالیہ کی زندگی کا سب سے بڑا داغ دھو دیا تھا۔ کرن کا انجام سب نے دیکھ لیا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے شرمندگی سے عالیہ کے ہاتھ تھام کر اس سے اپنے ہر ظلم کی معافی مانگی تھی۔ عالیہ نے بڑے ضعف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تائی جان کو گلے سے لگا لیا تھا اور سب گلے شکوے مٹا دیے تھے، لیکن اب باری عدیان کی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور عدیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا تھا، آسینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور چہرہ پشیمانی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑی عالیہ کو دیکھا جو سفید لباس میں کسی حور کی طرح پاک اور معصوم لگ رہی تھی۔ عدیان کے دل میں عالیہ کے لیے محبت کا سمندر موجیں مار رہا تھا، مگر اس محبت کے ساتھ ساتھ گناہ کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا عالیہ کے قریب آیا۔ عالیہ نے اس کے قدموں کی چاپ سن کر رخ موڑا۔ وہ اب عدیان کو دیکھ کر خوف سے پیچھے نہیں ہٹی بلکہ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اب صرف ایک سوال تھا۔ عدیان نے عالیہ کے اس پرسکون چہرے کو دیکھا، پھر اس کی نظریں اس بیڈ پر گئیں جہاں اس نے ایک رات عالیہ پر وہ ظلم کیا تھا جس کا سوچ کر بھی آج اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا اور سب کچھ بھول کر اپنے تمام تر غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا کر عالیہ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عالیہ نے چونک کر نیچے دیکھا۔ عدیان خان، وہ مغرور اور سنگ دل عدیان خان جس کے ایک اشارے پر لوگ کانپتے تھے، آج ایک سچے مجرم کی طرح اس کے پیروں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے شانے بری طرح ہل رہے تھے اور اس کے آنسو عالیہ کے پاؤں کے قریب فرش پر گر رہے تھے۔ عدیان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، عالیہ کی آواز میں حیرت تھی۔ نہیں عالیہ، مجھے یہیں رہنے دو، میں اسی لائق ہوں، عدیان نے روتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے ہمت کر کے عالیہ کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ میں نے تمہاری پاک دامنی پر شک کیا، میں نے تمہیں وہ الفاظ کہے جو کوئی دشمن بھی کسی کو نہیں کہتا، میں نے اپنی ماں کی اندھی محبت اور ایک جھوٹی ویڈیو پر یقین کر کے تمہاری روح کو زخمی کیا، میں نے چچا جان کے خون کا الزام تم پر لگایا جبکہ تم تو ان کی سب سے پیاری نشانی تھی۔ عدیان کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اس کی آواز پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر عالیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں التجا ہی التجا تھی۔ میں تمہارا مجرم ہوں عالیہ، مجھے سزا دو مگر مجھ سے دور مت جاؤ، عدیان نے وہ کہا جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو دو، تم چاہو تو مجھے عمر بھر کے لیے رد کر دو، تم چاہو تو مجھ پر چلاؤ، مگر خدا کے لیے مجھ سے یہ دوری ختم کر دو، تمہاری یہ دوری مجھے جیتے جی مار دے گی۔ میں اب تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور خوف نہیں دیکھ سکتا عالیہ، میں تمہارا گناہگار ہوں۔ عالیہ نے عدیان کی طرف دیکھی، اس کی سچی محبت اور پشیمانی کا یہ روپ دیکھا تو اس کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ عدیان نے جو کچھ کیا وہ غلط فہمی اور چچا کی موت کے صدمے میں کیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ عدیان کا پچھتاوا کتنا سچا اور گہرا تھا۔ محبت تو اس کے دل میں بھی ہمیشہ سے عدیان کے لیے تھی، بس وہ نفرت اور خوف کی تہوں کے نیچے دب گئی تھی۔ عالیہ کا دل پگھل گیا،
اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے نیچے جھکی۔ اس نے اپنے نرم اور نازک ہاتھ عدیان کے گالوں پر رکھے اور انتہائی نرمی سے عالیہ نے عدیان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ عدیان نے جیسے ہی عالیہ کے لمس اپنے چہرے پر محسوس کیا، اس کا رونا رک گیا اور اس نے سحر زدہ نظروں سے عالیہ کو دیکھا۔ اٹھیں عدیان، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، عالیہ نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی محبت کے آنسو چمک رہے تھے۔ عدیان آہستہ سے کھڑا ہوا مگر اس کی نظریں اب بھی عالیہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ عالیہ، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا واقعی میرا گناہ اتنا چھوٹا تھا کہ تم نے اتنی آسانی سے؟ آپ کا گناہ چھوٹا نہیں تھا عدیان، عالیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے میری روح کو بہت تڑپایا ہے، لیکن آپ کا یہ پچھتاوا، آپ کے یہ آنسو اور سب سے بڑھ کر طائی امی کا اپنی غلطی مان لینا، میرے بابا کی روح کو آج سکون مل گیا ہے، اور جب میرے بابا کی روح مطمئن ہے تو میں اپنے شوہر کو سزا کیسے دے سکتی ہوں؟ عالیہ، عدیان کے حلق سے ایک بے اختیار صدا نکلی۔ اس نے آگے بڑھ کر عالیہ کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس نے اسے اتنی سختی سے اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ عالیہ نے بھی پہلی بار کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے اپنا سر عدیان کے چوڑے سینے پر ٹکایا اور سکون کی ایک گہری سانس لی۔ دونوں کے درمیان کی سب دوریاں، سب غلط فہمیاں اور سب نفرتیں اس ایک گلے شکوے کے مٹنے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں۔ عدیان نے عالیہ کے سر پر بوسہ دیا اور دھیمے سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں عالیہ، میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا اور تمہاری آنکھ میں کبھی ایک آنسو بھی نہ آنے دینا۔ عالیہ نے عدیان کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراتی ہوئی چمک ابھر آئی۔ رات کا اندھیرا اب مکمل طور پر چھٹ چکا تھا اور ان کی زندگی میں محبت کا ایک نیا روشن اور خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ الزام، بدگمانی اور سنی سنائی باتوں پر کیے گئے فیصلے صرف رشتے ہی نہیں بلکہ زندگیاں بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ عالیہ نے صبر، وقار اور پاکیزگی کے ساتھ ہر آزمائش کا سامنا کیا، جبکہ عدیان کا کردار یہ یاد دلاتا ہے کہ غصہ آنا اور بغیر تحقیق کسی پر یقین کر لینا انسان سے ایسے گناہ کروا دیتا ہے جن کے زخم ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اگرچہ سچی ندامت انسان کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ کرن کا انجام واضح کرتا ہے کہ حسد، سازش اور دوسروں کی عزت سے کھیلنے والا آخرکار اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے، جبکہ زبیدہ بیگم کا اپنی غلطی تسلیم کرنا اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ معافی مانگ لینے سے انسان کا قد کم نہیں بلکہ بلند ہوتا ہے۔ ہر قاری کے لیے اس کہانی میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ کسی کی عزت، کردار اور سچائی کا فیصلہ افواہوں، ویڈیوز یا ظاہری حالات دیکھ کر کبھی نہ کریں، کیونکہ ایک لمحے کی بدگمانی کسی بے گناہ کی پوری زندگی اجاڑ سکتی ہے۔ انصاف ہمیشہ تحقیق کے بعد، رشتے ہمیشہ اعتماد کے ساتھ اور محبت ہمیشہ احترام کے دامن میں ہی خوبصورت لگتی ہے، جبکہ معاف کرنا یقیناً عظمت ہے، مگر کسی معصوم کے دل پر ایسا زخم نہ لگائیں جسے بھرنے میں پوری زندگی لگ جائے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔